الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذا دخل عشر الاواخر من رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. حمد و ثنا رب کائنات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس دور میں نیٹ کی دنیا میں کوئی بھی چیز انسان سے اوجھل نہیں ہے. پوری دنیا انسان کی مٹھی میں ہے. ایک موبائل، ایک نیٹ، پوری دنیا انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک دنیا کے کونے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایک آدھے منٹ کے اندر انسان کو پہنچ جاتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے. عرش والا رب خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کے وجود میں اتنی خوبصورت عقل رکھی ہے. وہ عقل سے سمجھتا ہے، عقل سے سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے یہ چیز میرے لیے نفع والی ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کائنات کے رب نے کوئی بھی چیز فضول، بے فائدہ، بے معنی پیدا نہیں کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں. سننے والوں، پوری کائنات کے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے. اے انسانوں ذرا غور کرو. افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ کیا تم بیکار پیدا ہوئے ہو؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں؟ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. یہ مائک جس میں میں بول رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آواز میری دور دور تک چلی جائے. اگر یہ میرا مائک آواز نہیں پہنچائے گا یہاں، اس کا رکھنا فضول ہے. آپ کی چھت کے اوپر 2600 کے پنکھے چل رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ آپ کو ہوا دینا. اگر یہ کوئی پنکھا نہ چلے، اس کو بدل دیا جائے گا، چینج کر دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا 5 فٹ کا وجود دے دیا ہے، کیا فضول اور بیکار پیدا کیا؟ اللہ نے اپنا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، میرے بندے بن جائیں، مجھے یاد کرنے والے بن جائیں، یہ مانے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ یہ منوانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ مانو تمہارا خالق کون ہے، رب کون ہے۔ اور پھر اللہ نے آسانیاں پیدا کی، ہر عبادت جو تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صدقہ و خیرات دیتے ہو، اچھا بولتے ہو، غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہو، جو بھی عبادات ہیں اللہ نے جتنی بھی عبادات پیدا کی ہے جو آپ کرتے ہیں، ساری عبادات کا کوئی عظیم مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی عبادت نہیں۔ اور اس کا عظیم مقصد کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت سورۃ بقرہ کی پڑھی ہے، یا ایھا الناس، اللہ پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہے، صرف مومنوں سے نہیں۔ یا ایھا الناس، یہاں ناس کا لفظ ہے، پوری دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے پالنہار کو پوجو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کا، جو بھی تم عبادت کرو، ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اس کا معنی کیا ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات کا نتیجہ ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عذاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کورونا آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، طوفان اور پانی کے سیلاب آتے ہیں، اللہ یہ قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، تو کیوں دکھاتا ہے؟ اس کا بھی یہ مقصد ہے، وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ جتنی بھی اپنی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ وہ ڈرنے والے بن جائیں۔ میں آپ کو 2-4 منٹ میں یہ بتاؤں گا کہ تقوی کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ وقایا سے یہ لفظ نکلا ہے تقوی، وقایا کا معنی ہے بچ جانا، اور انسان پانی میں چھلانگ نہیں لگاتا، اسے پتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا، اور اسے ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے، اس انجام کے وجہ سے وہ پانی میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ کوئی عقل مند بجلی کی تاروں کو ننگی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں نہیں لگاتا؟ چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، اسے اس کے انجام کا ڈر ہے کہ موت ہو جائے گی، اسے انجام کا ڈر ہے کہ بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، پانی میں چھلانگ لگاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، اسے اپنی زندگی کے خطرے کا ڈر ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ نہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، نہ بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسے بزرگوں تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ آپ گناہ کے قریب نہ جائیں، ڈر جائیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، گناہ آتا ہے آپ کے سامنے، آپ اس کے قریب نہیں جاتے، آپ ڈرتے ہیں کل رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس وجہ سے گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پیاری کی ہے، تفسیر ابی حاتم میں فرماتے ہیں این یطاع، کہ رب کی مانی جائے، ولا یسعى، نافرمانی نہ کی جائے، رب کی ہر بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَأَن يُذْكَرَ وَلَا يُشْكَرَ، رب کی ذکر کیا جائے، رب کی ناشکری نہ کی جائے، یہ ہے تقویٰ۔ بھائیو، اگر یہ مقصد ہمیں روزہ سکھا گیا
تو پھر تیرے میرے رمضان کے 18-19 روزے رکھنے فائدہ مند ہو. اگر یہ مقصد ہم نے نہیں سیکھا پھر سارا دن بھوک اور پیاس ہم نے 19 روزے برداشت کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں. آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ ہاں ہونا. لوگوں تقویٰ یہاں دل کے اندر ہے. اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہے نا پھر تنہائیوں میں بھی ڈریں گے، بند کمروں میں بھی ڈریں گے، پھر انسان تنہائیوں میں بھی ڈرے گا. یہاں اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں میرا مولا دیکھ رہا ہے، یہاں میرا استاد نہیں دیکھتا، میرا ابو نہیں دیکھتا، میرا دوست نہیں دیکھتا، کوئی دنیا کا انسان نہیں دیکھ رہا بلکہ عرش والا رب تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے باہر نکلے، سیر کے لیے نکلے، باہر دور چلے گئے. چلتے چلتے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے. ایک نوجوان کو دیکھا شدید گرمی میں بکریاں چرا رہا. اسے سلام کہا، دسترخوان بچھایا درخت کے سائے کے نیچے. اس نوجوان کو کہا ہلما یا رائی، اے بھیڑوں کو چرانے والے آجا کھانا کھا لے. اس نے یہ جملہ بولا، کہا انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ. گرمی شدید، اتنی گرمی اور پہاڑ وہ گرمی سے جھلس رہے ہیں. فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتصوم فی شدید الحر، اتنی سخت گرمی میں شدید و سمومہ، ہوا تو لوز چل رہی ہے، اتنی گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہوگا. سنو جواب کیا نوجوانوں. عبداللہ بن عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی سخت گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھیڑیں چرانے والا چراہا کہتا اگر آج روزہ نہیں رکھوں گا کل قیامت کے دن کیا کماؤں گا، یہ کل کی کمائی اکٹھی کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے. نوجوان ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا. آج ڈھنگشا اڈے پہ، میں اس کا نام نہیں لیتا ہے کہ دکان پہ مجھے کام تھا، آج کی بات ہے، میں نے شٹر اٹھایا. نوجوان ہے، میرا شاگرد ہے. میں نے تقریباً 3:30 بجے وہاں اترا، گاڑی سے اتر کے میں نے شٹر اٹھایا تو چائے کا کپ اس کے آگے تھا اور مجھے دیکھ کے شرما گیا. نوجوان ہے، صحت مند ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھا. شرمندگی سے اس کی نگاہیں جھک گئی. کتنے ہی نوجوان ہیں جو جوانی کے عالم میں اب پتہ نہیں کس بات کا انتظار ہے انہیں، اب پتہ نہیں کس بات کے وہ منتظر ہیں. وہ نوجوان پہاڑوں میں وہ روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لینے کے لیے پوچھا، نوجوان ایک بکری مجھے دے دے، ہمیں فروخت کر دے، پیسے لے لے ہم سے، ہم ذبح کریں گے، آپ کے لیے افطاری کا گوشت بھی بنا کے آپ کو کھلائیں گے. سنو بڑا پیارا جواب دیا. کہا یہ بکریاں مالک کی ہیں، میری بکریاں نہیں ہیں، بکریاں تو مالک کی ہیں. اسے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک کو کہہ دینا یہ بکری بھیڑیاں کھا گیا تھا اور یہ پہاڑوں میں گم ہو گئی تھی، ویسے بکریاں گم ہو جاتی. جوانوں بزرگوں، اسے مالک نہیں دیکھ رہا، اس کا مالک تو مدینہ میں ہے. اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اسے ایک جملہ بولا. اس نے کہا دنیا کے مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا، این اللہ، کائنات کا مالک کدھر گیا؟ جو کائنات کا مالک ہے اسے کیا جواب دوں گا؟ عرش والا رب تو دیکھ رہا ہے. اتنا جملہ بولا، عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے تقویٰ اندر. اگر تم گھر میں ہو، اگر تم کاروبار میں ہو، اگر تم منڈی میں ہو، اگر مرچوں کی چکی چلا رہے ہو، ہلدی پیس رہے ہو، محنت مزدوری کر رہے ہو، تکڑی دکان میں آپ وزن کر رہے ہیں، کسی سے لین دین کر رہے ہیں، بند کمرے میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر یہ جملہ سوچ رہو این اللہ، اللہ کہاں ہے، اگر یہ جواب ہے آپ کے دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر روزے نے تجھے مجھے سبق دے دیا ہے. اگر یہ ہمیں تصور نہیں آیا پھر روزے کے مقصد کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کہا نوجوان نے جب یہ جملہ بولا، عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینے میں آئے، ڈھونڈ کے پوچھا یہ نوجوان کن کا ہے، یہ نوکر اور غلام بکریاں چرانے والا کن کا ہے؟
ان کے گھر گئے، مالک سے بات کی، کہا مالک تیرا نوکر تیرا غلام بکریاں چرانے والا میں لینا چاہتا ہوں، پیسے بول کتنے؟ منہ بولی قیمت ادا کر کے بکریاں بھی خرید لی عبداللہ بن عمر نے اور چرواہے کو بھی خرید لیا۔ شام ہوئی، چرواہا بکریاں ہانکتا ہوا واپس آیا، دروازے کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، مالک بھی کھڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مالک یہ چرواہا آ رہا، میں نے آپ کو قیمت دے دی ہے، یہ چرواہا آج کے بعد میرا ہے۔ چرواہے کو کہا نوجوان میں نے آپ کو خرید لیا ہے، آپ میرے ہو گئے، اب اس کے نہیں ہے بکریوں سمیت۔ کہا جب تو نے جملہ بولا تھا نا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جا آج کے بعد میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور یہ جو بکریاں ہیں ساری میں نے تحفے کے طور پہ انعام کے طور پہ دے دی، بکریاں بھی لے جا، تو بھی چلا جا۔ یہ ہے تقویٰ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، ہماری تنہائیاں ٹھیک ہو جائیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، نوجوانوں، بیٹوں، بزرگوں، اگر تنہائیوں میں ہم رونے والے بن گئے، تنہائیوں میں ہم آنسو بہانے والے بن گئے، تو پھر عرش والا رب اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس رب کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، 7 بندوں کو اللہ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں ایک نوجوان وہ ہے، ورجل ذکر اللہ خالیا، تنہائیوں میں بیٹھا، تنہائیوں میں، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا، اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا، میں کیا ہوں، میرے گناہ کتنے ہیں، میری غلطیاں کتنی ہیں، میں کتنے پاپ کر چکا، میں ماں باپ کو ناراض کر چکا، میں اپنی جنت اپنے باپ کو ناراض کر چکا، اپنی جنت اپنی ماں کا دل توڑ چکا، میں کتنوں کا حق مار چکا، میری زبان سے گالیاں نکلی، میری آنکھیں لوگوں کی خیانت کرتی ہیں، میری آنکھیں کسی کی عزت پہ تکتی ہیں، میرے ہاتھوں نے کتنا دکھ دیا، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کی آنکھیں بہہ پڑی، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ بھائیو یہ ہے تقویٰ، اگر یہ ہمارے دل میں آج رمضان نے دے دیا تو پھر تیرا میرا سبق مکمل ہو گیا۔ میرے آقا نے روزے کا مقصد یہ بتایا، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، قول الزور سے مراد ہے جھوٹ بولنا، کردار اور ہے زبان اور ہے، کہتا اور ہے کرتا اور ہے، والعمل بہ، انسان دکھتا اور ہے عمل اور کرتا ہے، بڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے کردار اچھا نہیں، کپڑے اچھے ہیں لیکن کردار اچھا نہیں، یہ چلتا اچھا لگتا ہے لیکن کردار اچھا نہیں، فلیس للہ حاجہ، رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یدع طعامہ و شرابہ، صبح سے شام تک بھوکا رہے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کتنے روزے رکھے؟ اگر آپ نے ایک دن بھی روئے نہیں، 19 روزے گزر چکے، آپ 19 روزوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کے نہیں روئے، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے جواب دیجئے، کتنی سحریاں گزر چکی، کتنی افطاریاں گزر چکی، کتنی راتیں گزر چکی، بتائیے مجھے تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے رب سے کتنی بار کال ملائی۔ اگر آپ نے اپنے من اپنا دل رب کو نہیں دکھایا، اگر دل کے اندر تقویٰ نہیں بٹھایا، پھر آپ نے روزے کا مقصد نہیں پایا۔ سنیو میرے بھائیو، روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن مالک، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدث تھے، فقیہ تھے، تقوی والے تھے، صحیح تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہ تمہارے سامنے رکھوں بہت ٹائم چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک جن کا باپ مبارک تھا اور وہ
تاجر کام کرتے تھے مالی کا، اور کس کے پاس؟ وہ ایک نو نامی آدمی جس کا باغ تھا، اس کے باغ میں مالی تھے مبارک۔ ایک دن باغ کا مالک باغ کے اندر آیا، نو کہا مبارک ذرا باغ سے پھل توڑ کے لانا، ذرا پھل توڑ کے لانا، میں پھل چکھنے لگا ہوں، میں پھل کھا لوں۔ مبارک نے باغ سے پھل توڑا، انگور توڑے، وہ کھٹے نکلے، کہا اور لاؤ پھل، پھل اور لے آیا، وہ بھی کھٹے نکلے۔ نو نے کہا مبارک کو، مبارک اتنے مہینے ہو گئے تمہیں نوکر پہ رکھا ہوا، باغ کی تم مالی کر رہا ہے، رکھوالی کر رہا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں پھل میٹھا کون سا کھٹا کون سا۔ مبارک کہنے لگے رحمہ اللہ میں پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا، میں پھلوں کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہوں۔ مجھے اللہ کی قسم جتنے مہینے ہو گئے مجھے یہاں رکھوالی کرتے ہوئے، میں نے پھل چکھا نہیں، مجھے نہیں پتا میٹھا کون سا ہے کھٹا کون سا ہے۔ کیوں بھائی بزرگوں جوانوں، اگر ہمیں رکھا جائے باغ کا مالی امرودوں کا، ہمیں رکھا جائے باغ کا مالی انگوروں کا، ہمیں رکھا جائے باغ کا مالی آموں کا، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو گھر لائیں گے، سب سے پہلے تو اپنا گھر کے بچوں کو رجائیں گے۔ اللہ کی قسم مبارک کہنے لگے مجھے نہیں پتا کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس درخت کا پھل کھٹا ہے، مجھے کیا پتا۔ باغ کا مالک نو گھر آیا، اپنی بیٹی جوان کو کہنے لگا بیٹی میں نے ایک بندہ دیکھا ہے باغ کا مالی، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، تنہائیوں سے مالک سے ڈرنے والا ہے۔ بیٹی میں چاہتا ہوں تو اس سے شادی کر لے، بڑا سرمایہ دار ہے نو، باغوں کا مالک ہے، جائیداد کا مالک ہے، اور بڑا مضبوط آدمی ہے مال کے لحاظ سے۔ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی باغ کا مالی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تیری شادی اس سے کرنے والا ہوں۔ بیٹی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ابو جی جو اللہ سے تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے میری زندگی کے حقوق کی حفاظت کرے گا، وہ جو رب سے تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے نا میری عزت کی حفاظت وہ کرے گا، میرے حقوق کی حفاظت وہ کرے گا، کر دو شادی۔ شادی ہو گئی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ وہ عبداللہ بن مبارک جس کا میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ اس کا بیٹا تھا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ وہ عبداللہ بن مبارک ہے، اور گھر کے سامنے ان کے گھر کے ساتھ ایک عیسائی رہتا تھا۔ عیسائی کے گھر کے آگے تختی لگی ہوئی تھی، تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا مکان میں نے فروخت کرنا ہے، کتنے کا؟ 40,000 دینار کا، 40,000 دینار کا میں نے مکان فروخت کرنا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہمسائے آپ نے مکان فروخت کرنے کی تختی لگائی ہے، کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے نام ہی نہیں لیا۔ عیسائی رو پڑا، کہتا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور چارہ نہیں ہے کہ پیسے ملے، میں نے کہا مکان فروخت کر دو۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، کہا یہ پیسے لے لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، جب پیسے اکٹھے ہو جائے دے دینا، نہ ہو تو رکھ لینا، میں نے صدقہ کر دیا۔ عیسائی کہنے لگا میں نے سنا تھا مسلمان اچھے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا نہیں تھا، آج پتا چلا عبداللہ بن مبارک تو جیسے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاتھ باہر نکالو، میں آج سے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ بھائیو اگر روزہ ہمیں یہ سبق دے گیا ہے نا کہ ہمارا اندر ٹھیک ہے، پھر تیری میری زندگی کا کام بن گیا، تیری میری زندگی کا کام بن گیا۔ آخری باتیں کرنے لگا ہوں، یہ اب تقوی، یہ تقوی وہ ہے جو تمہیں ایسی سوچ دے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا مجھے سمجھ آ جائے، مولوی جی مجھے پتہ نہیں لگتا، مولوی جی میں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ نقصان دہ چیز کیڑی ہے، نفع والی چیز کیڑی ہے، کیڑی چیز اچھی ہے کیڑی بری، میں نے پتہ نہیں چلتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لوگو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم صحیح تقوی والے بن گئے میں تمہیں یہ سمجھ عطا کر دوں گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ آؤ تقوی اختیار کر لو،
یہ روزہ تمہیں سبق دیتا ہے تقویٰ ہے کیا؟ اپنی اندر والی زندگی ٹھیک کرنی، اور جب اندر ٹھیک ہو نا باہر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب میرا دل ٹھیک ہو یہ ہاتھ اور آنکھیں صحیح کام کریں، جب دل ہی ٹھیک نہ ہو ہاتھ اور آنکھیں اور پاؤں صحیح کام نہیں کرتے۔ یہ دل ٹھیک ہو تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ تقویٰ تمہیں سبق دیتا ہے۔ اور مزید 10 دن ابھی باقی ہیں، 11 دن باقی ہیں، اس کے لیے آپ کو چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات سن لیجئے، آخری عشرہ آنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا میرے آقا کیا کرتے؟ شدہ میزرا، اپنی چادر ٹائٹ کر لیتے، اپنا تہ مد ٹائٹ کر لیتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب اپنی خواتین اپنی ازواج مطہرات سے دور ہو جاتے، مسجد میں ڈیرے لگا لیتے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے ازدواجی زندگی سے الگ تھلگ ہو جاتے۔ دوسرا کنایا یہ ہے جیسے آپ پٹھے اور محنت کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں جانوروں کے لیے چارہ بنانے کے لیے اپنے بازوؤں پر کرتے ہیں نا، اپنے کپڑے اکٹھے کر لیتے ہیں تاکہ میں کہانی مار لاں، تیاری کر لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، جوانوں، بچوں، بزرگوں، آخری وہ دن آنے والے اور نتیجہ آخر پہ نکلتا ہے۔ یہ آخری دن نتیجے کا پتہ آخر پہ چلتا ہے۔ ووٹ پڑھ رہے ہو نا تو آخری ووٹوں میں پتہ چلتا ہے جیتا کون ہے ہارتا کون ہے۔ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں نا، آخری اوور پہ پتہ چلتا ہے کہ گیند کدھر جا رہی ہے۔ آخری گیند پہ فیصلہ ہوتا ہے کتنی وکٹیں رہ گئی ہیں، کتنے رن بن گئے۔ آخری گیند تک گراؤنڈ کی طرف دیکھنے والے سارے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ آخر پہ نکلتا ہے۔ میرے بزرگوں، رمضان جا رہا ہے کہ تمہارے نتیجے کا پتہ آخر میں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار آخر پہ پتہ چلتا ہے بنے گا کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتا یہ آخری عشرہ اس قدر آپ تیاری کرتے، اے کزاہلا اپنے گھر والوں کو جگاتے، اٹھو اٹھو جاگ لو، اٹھو جاگ لو، اٹھو رب کو منا لو۔ حبیب بن ابو محمد تابعی ہے، حبیب بن ابو محمد تابعی ہے۔ سننا نوجوانوں، سننا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی تھی، سو گئے، گھر والی نے سر کو پکڑا، سر کو اٹھا کے کہا سرتاج اٹھئے، جنت کے قافلے آگے چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے، اٹھئے جنت کے قافلے آگے چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے خامد نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ جوانوں اس طرح اٹھئے، اپنے گھر والوں کو جگائیے۔ اور محمد بن منقدر رحمہ اللہ بڑے تابعی گزرے ہیں، ایک ماں تھی، ایک بہن، ایک محمد بن منقدر، تین تھے، تین صرف گھر کے اندر تین تھے، گھر کے 3 حصے کر لیے، رات کے 3 حصے کر لیے۔ پہلے حصے میں بیٹی جاگتی، جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا بیٹی ماں کو جگاتی، امی اٹھیے اب آپ رب کو منا لیجئے۔ وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، وہ رب کو مناتی، سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے دعائیں کرتی۔ جب رات کا آخری پہر رہ جاتا اپنے بیٹے محمد بن منقدر کو جگاتی، نوجوان مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور چیخیں سجدوں میں نکلتی۔ ماں بیٹی سر اٹھا کے دیکھتی کہ بیٹا بھائی اتنا رو رہا ہے، رو رو کے دعائیں کرتے، اللہ مجھے جہنم سے رہائی عطا فرما دے، اللہ مجھے جنتی بنا لے، اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ ایسا وقت ان کی زندگی میں گزرا تھا۔ بھائیو آخری عشرہ انتظار کیجئے، ایسے دروازے کے سامنے ٹک ٹکی باندھ کر کھڑے ہو جائیں جیسے کوئی مہمان آنے والا ہو، خوشخبری لے کر، کوئی پیغام لے کر، کوئی نعمت لے کر، کوئی بڑی تحفہ لے کر تمہارے گھر میں آنے والا۔ تم دروازے کی طرف بیٹھ جاتے ہو اور انتظار کرتے ہو مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتے ہو۔ ایسے آخری عشرے کا انتظار کرو، شوق سے انتظار کرو،
دوسری باتیں میں آپ کے سامنے بزرگوں رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس قیام اللیل کیجئے، قیام اللیل من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے اس کی زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے تراویحاں پڑھی ہے اچھی بات ہے، تہجد پڑھی ہے اچھی بات ہے، پھر بھی رات کو جاگنے کے لیے نماز تسبیح پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لی ہے اچھی بات ہے۔ آپ 2 نفل پڑھیں، وضو کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو اچھا وضو کرتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، سجدے میں سر بعد میں اٹھاتا، اللہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں سر رکھ دے۔ میرے بھائیوں جوانوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ کال کرتے ہیں، دوستوں سے کال کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کال کرتے ہیں، ماں بہن سے بات کرتے ہیں، اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، آپ نے 10-15 منٹ سے زیادہ زندگی میں کبھی کال تو کی ہوگی نا؟ آپ نے زندگی میں کبھی 10 منٹ سے زیادہ کال تو ہر بندے نے کی ہوگی۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی آپ نے 10 منٹ سے زیادہ سجدہ بھی کیا؟ کیا آپ نے کبھی 10 منٹ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے کبھی رب سے باتیں بھی کی؟ اگر زندگی میں آپ نے لمبا سجدہ نہیں کیا تو پھر سوچئے، دنیا کے بندوں سے تو آپ 15-15 منٹ باتیں کریں، رب سے محبت کی باتیں آپ 10 منٹ بھی نہ کریں۔ سجدے میں سر رکھ دیجئے، سجدے میں سر رکھ کے تو یہ کہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام اوزائی کے گھر میں کوئی عورت آ گئی، امام اوزائی رحمہ اللہ کے گھر میں کوئی عورت آ گئی، امام اوزائی کی بیوی سے کہنے لگی، اور کملی مسلح سے چک لیں، اور دیکھو نا بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، مسلح گلا یہ پیا ہے، دن چڑھ گیا، مسلح ہی نہیں چکیا۔ امام اوزائی کی بیوی کہنے لگی، کملی مسلح پہ بچے نے پیشاب نہیں کیا۔ ساری رات امام اوزائی روتے رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کے نشان ہیں، ساری رات امام اوزائی رب کی بارگاہ میں روتے رہے ہیں، رو رو کے مسلح گیلا ہو گیا ہے، ان کی آنکھوں کے نشان آنسوؤں کے نشان ہے۔ جوانوں، دنیا کے لیے روتے ہو، اپنے بچھڑ جائے روتے ہو، دوست یار چلے جائے روتے ہو، کبھی اپنے گناہوں پہ بھی رویا کرو، کبھی اپنی بے بسی پہ بھی رویا کرو۔ لیلۃ القدر کی رات میں دوسرا کام میں نے بتایا، آپ نے کھڑے ہو کے نفل پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے رونا ہے۔ تیسری بات کرنے لگا ہو، تیسری بات میرے بھائیوں، 83 سال سے زیادہ عبادت ہوتی ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے عبادت، 83 سالوں سے بھی اچھی ہے۔ آپ کے پاس کم از کم پاکستان کی چھوٹی کرنسی 1 روپیہ ہے، پاکستان کی سب سے چھوٹی کرنسی 1 روپیہ ہے، اس سے روپیہ سے چھوٹی تو ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ اس رات صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 83 سال کے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں کم از کم 10 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دو، کم از کم 10 روپے رب کے رستے میں دے دو، کسی مسکین کو دے دو۔ صدقہ تمہیں رب کے قریب کر دے گا، صدقہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا دروازہ ہے، صدقہ جہنم سے آزادی کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، کھجور کا چھلکا دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تم 10 روپے سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو، تم 10 روپے سے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، 10 روپے سے مولا کو اپنے قریب کر سکتے ہو۔ کسی غریب کو دے دو، 83 سال کے صدقے کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرما دے گا۔ اور چوتھی بات اور آخری بات آج کے لیکچر کی کرنا چاہتا ہوں، سننے والوں، جوانوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، زندگی میں
جب بھی ایسی عبادت کرو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے کیا کرو. کتنے بزرگ، کتنے ماں باپ، کتنے ہمارے بزرگ علماء ہمیں چھوڑ کے رب کے پاس پہنچ گئے. آج نہ آپ کے گھروں کی رونق، نہ آپ کے شہر کی رونق. قاری عبدالحفیظ صاحب ہماری جماعت کے عالم دین، جو اسی رمضان میں جمعہ بھی پڑھایا، اسی رمضان میں درس قرآن بھی دیا، اور 17 رمضان مبارک کو ہمیں چھوڑ کے رب کے پاس چلے گئے. کتنے ہی ہمیں چھوڑ کے رب کے پاس پہنچ گئے. جوانوں، اس رمضان کے عشرے کو یہ سمجھ کے گزارنا، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری عشرہ ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو. پتہ نہیں اگلے سال میں نے یہ رمضان دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزارنا. امام حاتم عاصم رحمہ اللہ تابعی تھے، نماز پڑھتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا، جسم کپ کپانا شروع ہو جاتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید میں دوبارہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے، اس لیے میری کیفیت یہ ہے. بھائیو بزرگوں، اگر میری باتیں آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہیں تو پھر یاد رکھیں میرا بھی کام سدھر گیا، آپ کا بھی کام بن گیا. یہ رب کی ہر عبادت کا مقصد ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں رب کی بندگی کرو، اس پالنہار جس نے تمہیں پالا ہے اس کی بندگی کرو. الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.